مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ جان مصطفیٰ جان رحمت، آج کی اس عظیم الشان محفل کی میزبانی محترم المقام جناب محمد اکرم شاہین صاحب، یہ ان کے نصیب میں آئی ہے۔ کائنات کی اتنی پاک ہستی اور یہاں ثنا خان، خطیب، یہ سب اپنی پسند اور مرضی سے نہیں آئے، دل و دماغ سے اس وسوسے کو نکال دیا جائے کہ میں نے آپ کو بلایا ہے، آپ نے زید کو بلایا ہے، زید نے بکر کو بلایا ہے، نہیں، جو آیا بیٹھا ہے آج سیدہ کا بلایا ہے۔ یقین جانیے ان کا انتخاب نہ ہو، ان کی نظر عنایت نہ ہو تو زمانے کی 100 مجبوریاں پڑ جاتی ہیں۔ اس بات کا سر محفل پہلے شکر ادا کر دو۔ یا رسول اللہ، کوئی بہن کی جنگ لڑتا ہے، کوئی بیٹی کی جنگ لڑتا ہے، کوئی کسی رشتے دار کی جنگ لڑتا ہے، تیرا گھرانہ آقا ایسا گھرانہ ہے جس کی جنگ خود رب کائنات کا چل رہا ہے۔ کسی فرد بشر کی مجال کیا کہ وہ تحفظ ناموس آل رسول کرے۔ ہم جو اٹھتے ہیں یہ ان کے تحفظ کے لیے نہیں، اس میں ہمارا دنیا و آخرت کا تحفظ ہے۔ اگر کوئی نہ اٹھے تو وہ حلالی رہ نہیں سکتا، وہ حلالی نہیں رہ سکتا۔ میری گفتگو صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں علماء سے کوئی مناظرہ دے کر اپنا خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ اس گھرانے کے سامنے موازنہ کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس گھرانے کے سامنے کائنات کا کوئی فرد بشر، ہم اصحاب مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ان صحابہ پہ میں جان قربان کروں جو قلم کاغذ لے کے پھرتے ہو، حسین لکھ کے دے دو ہم تمہارے نوکر ہیں، حسین لکھوا دو کہ ہم تمہارے گھر کے نوکر ہیں۔ موازنہ کہاں آئے گا؟ ہم کون ہیں تو اس گھرانے کا موازنہ کسی کائنات سے کر سکتے؟ ساری کائنات کو طہارت دینا یہ نبی کا منصب ہے، یہ نبی کا فریضہ ہوتا ہے، یہ رسالت کا فریضہ ہوتا ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہی کار ایسا ہے جسے خدا نے خود معاف کیا ہے۔ انما یرید اللہ، ارادہ میرا ہے، ہر رجس سے پاک کرتے ہیں، لیذہب، کیا؟ لیذہب عنکم الرجس، یہ نہیں کیا کہ محبوب تیرا گھر پاکی سے دور ہے، نہیں، تیرے گھر سے ناپاکی دور ہے۔ نجاست کی کیا مجال کہ وہ تیرے
پیٹ بھر کے اندر جھانک بھی سکے؟ نجاست کی کیا مجال، گناہ کی کیا مجال، غلطی کی کیا مجال، خطا کی کیا مجال کہ تیرے گھر میں اہل بیت میں جھانک بھی سکے؟ ہم موازنہ نہیں چاہتے، ہم ان کے ٹکڑے کھاتے ہیں جن کی ساری کائنات گداگر ہے، ساری، جن کو حق پہ کہا جاتا ہے، جن کو حق سمجھا جاتا ہے، وہ نبی کے پاک کیے ہوئے ہیں، اور جن کو خطا میں ملوث کیا جائے وہ خدا کے پاک کیے ہوئے۔ ساری کائنات کو پاک مصطفیٰ نے کیا، یہ آقا کا منصب ہے، اور اہل بیت کو اللہ نے خود خدا کے گھر کو بھی نبی پاک کرتا ہے، خود خدا کے گھر کو بھی میرے نبی میرا گھر تو پاک کر دے اور تیرا گھر ہم پاک کر دے۔ جس خدا کے گھر کو نبی پاک کرے قیامت تک وہاں رجس نہیں آ سکتا، جس گھر کو خدا پاک کرے وہاں خطا کیسے آتی ہے؟ کیا کعبے میں دوبارہ بوتا گئے؟ کیسے آئے؟ جب توڑے مصطفیٰ نے ہوں، جب توڑے علی نے ہوں، تو جس کو نبی اور علی پاک کرے اس بیت اللہ میں نجاست نہیں آ سکتی، تو جس مصطفیٰ کے گھرانے کو خدا نے پاک کیا ہو وہاں خطا کے ایسا ہو نہیں سکتا۔ اصحاب مصطفیٰ ایک نسبت رکھتے ہیں حضور سے، اصحاب مصطفیٰ اہل بیت میں نہیں ہیں، صحابی ہیں، مگر آل مصطفیٰ صحابی بھی ہیں، آل مصطفیٰ بھی ہیں۔ اسی لیے تو آیت بول رہی ہے، آیت کہہ رہی ہے وَيُطَهِّرَكُمْ، ہائے ہائے، یہ جو دو لفظ آئے ہیں نا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، گھر ایک ہے، طہارتیں دو دو ہیں، میرے مصطفیٰ یہ تیرے صحابی ہیں، تو بھی پاک کر، یہ تیرے گھر والے ہیں، میں بھی پاک کرتا ہوں۔ فرمایا میرے مصطفیٰ ہم بھی پاک کر دیتے، ایک میری طرف سے ایک تیری طرف سے۔ وہ صداقت کے پیکر ہیں، وہ حق کے پیکر ہیں، وہ ہدایت کے پیکر ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں نا، ہدایت کا سوال کرتے ہیں، صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، یہی دعا کرتے ہو نا، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ سوال کیا ہے رب سے، اور اب رب تمہیں اس راہ پہ ڈالنے لگا ہے، اللہ اس راہ پہ چلانے لگا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ تو نے سیدھا راستہ مانگا ہے؟ ارے خطا تو وہ، خطا پہ تو وہ ہوتا ہے جو راہ ہدایت سے ہٹے، تو خطا تو پھر بنتی ہے نا، کوئی راہ ہدایت سے ہٹ ہی نہیں رہا۔ ارے راہ کون سی؟ نہیں سمجھے بات؟ انہوں نے راہ پہ چلنا ہے یا ان کی راہ پہ چلنا ہے؟ ارے خطا پہ تو وہ آئے گا جو کسی کی راہ پہ چلے گا، تو جس کی راہ ہی ہدایت ہو وہ خطا میں آ نہیں سکتا، جن کی راہ ہی ہدایت ہو وہ خطا پہ کیسے آئے گا؟ اللہ سے یہی عرض کیا تھا، اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، اس نے کہا صراط، راستہ پوچھتے ہو، الذین، کیا کہا؟ الذین، ذرا لفظ حرف گن کے دیکھو بنتے کتنے ہیں؟
نہیں بولے بولے اسے کہا تھا راستہ دکھا، اسے کہا میں تمہیں راہ پہ چل دیتا، تمہیں میں راستہ دکھاتا ہوں۔ کون سا راستہ؟ اللہ زینا 5 اللہ زینا 5 انمجا 5 علیہ 5 صراط اللہ زینا انمجا علیہ ختم ہو گئی۔ فرمایا تجھے ہدایت کا راستہ بتاتا ہوں، اتنی بات کہنے کے بعد فرمایا غیر المغضوب حرامیوں سے بچ جا، حرامی کے پاس نہیں آنا، جو ان سے دور ہو جائے ان سے دور رہنا، جو ان سے دور ہو جائے یہ غیر ہو گئے، تم غیر نہیں ہو، بولو نا تم غیر نہیں ہو، تم تو اللہ زی والے ہو، تم تو انمتا والے ہو، علیہم انہی کی راہ پہ رہنا، علیہم کوئی مفسر بتا سکتا ہے کہ علیہم یہ ساری امت مصطفیٰ کی کن کی راہ پہ ہے؟ علیہم کن کی راہ پہ ہے؟ تو جن کی راہ پہ چل کے ہم ہدایت پاتے ہیں انہیں ہی ہم خطاوار بناتے آ جائے گا، وہی خطا پہ ہو گئے۔ تو حضرت ہم نے ہدایت کون سی مانگی ہے اور اس نے ہدایت کون سی دی ہے، اور ہم کیا خاتمہ بے ایمان ہے؟ اس کو تو کبھی توفیق توبہ نہ مل سکی، اقبال جس سے ہو گئی نہ یہاں تک تو ابھی اس نے بیان دیا ہے، اس نے بتایا کہ رستہ ان کا ہے، ابھی بات چیت نہیں ہو رہی ہے نا، ساتھ پارٹی کا لفظ نہ لگا دینا، بس وہیں تک ہی رہنا، آگے پارٹی کا لفظ نہ لگے، کیونکہ یہاں کوئی پارٹی نہیں ہے۔ برکت علی لدھیانوی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو مسلک چلتے پھرتے ہیں، کوئی سنی کہتا ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی اہل تشیع ہے، کوئی فلاں ہے، بتائیں ان میں سچا کون ہے؟ اس مرد حق کی زبان سے نکلا، آپ نے فرمایا جتنے تم نے نام دے دیے ہیں یہ نام نہیں ہے، کربلا کے بعد صرف 2 ہی رہ گئے تھے، ایک یزید والا تھا، ایک حسین والا۔ تم کن کی بات کرتے ہو؟ کربلا کے بعد تو رہ ہی 2 گئے تھے، یا حسین والے یا یزید والے۔ شکر کرو کہ تم حسین والے، تم آل رسول والے ہو، تم سیدہ فاطمہ الزہرا کے مقدس سائل ہو۔ شکر کرو تمہاری بندگی یہی ہے، تمہارا ایمان یہی ہے، تمہارا سلام یہی ہے۔ ابھی تو بات چلی تھی کہ باری تعالیٰ وہ راستہ بتا کن کے پیچھے چلنا ہے، مانگا رب کا تھا اس نے کسی اور کے پیچھے لگا دیے، مانگا رب کا تھا اس نے کسی اور کے پیچھے لگا دی ہے۔ اجے بھی شرکی ہے، ابھی بھی شرکی ہے۔ بولے مانگا تھا تیرا راستہ، اس نے کہا یہ 5 5 5، اور یہ جس نماز میں یہ 5 5 ہے نا، وہ بھی 50 سے پیچھے 5 5 5 آئی ہے۔ تمہیں ابھی سمجھ نہیں آئی کہ بندگی کا زینہ ہی 5 5 5 ہے، یہ تیری بندگی کی سیڑھی ہے، یہ تیری بندگی کا زینہ ہے۔
میڈم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خدا کی قسم 2 میں نے فاطمہ سے پہلے پڑھے ہیں، 2 میں نے فاطمہ سے بعد. 5 کا بھی مرکز سیدہ فاطمہ. بولے نا آج ہم جس جامع میں سیدہ کا عظمت کا جلسہ کر رہے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ بھی سید بلے شاہ تھا. آج کی نسبت سے شاہین صاحب باہر سید بھی لکھ دیں، آنے والوں کو پتہ تو چلے یہ سیدوں کی نسبت ہے. بابا بلے تو سارے ہی جانتے ہیں. ارے جو جاننا چاہیے وہ بتاؤ، وہ بتایا جائے. کائنات کے اندر ایک ہی تو خاندان ہے جس کا تعارف کائنات میں، دنیا میں، عرش پر، فرش پر، آسمانوں پر بتایا جائے. سید ہو گئے. بولے یہ کوئی اور ذات تھوڑی ہے جس کو لوگ چھپاتے پھرتے ہیں. بولے یہ چھپانے کے لیے نہیں ہے، ورفعنا لک ذکرک کے لیے ہے. یہ وہ جامع سید بلے شاہ جامع، جامعہ سید بلے شاہ، تاکہ سیدہ کی روح خوش ہو جائے. یہ مخدومہ کائنات کی خدمت کا یہ اختیار آج پیر صوفی اختیار جماعتی صاحب کو مل گیا. اور یہ شاہ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ ہم نے سنا تھا قادری صاحب بھی آئیں گے، مگر ساتھ الفقیر بھی آ گئے، آل رسول بھی آ گئے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں قادری آل رسول کے بغیر چلتے ہی نہیں. قادری ہو یا چشتی ہو، سہروردی ہو، قربان جائیں. اس در کے بغیر نہ ہدایت ملتی ہے، نہ اس در کے بغیر کسی کو ولایت ملتی. بابا مہر نہ لگائے تو نبوت نہیں چلتی، فاطمہ راضی نہ ہو تو ولایت نہیں چلتی. اس گھر کی چاکری کے بغیر، ان کی رضامندی کے بغیر، ان کی اللہ کی قسم ایمان نہیں ملتا، ہدایت نہیں ملتی. ولایت کہاں، غوثیت کہاں، قطبیت کہاں، ابدالیت کہاں. مگر قربان جائیں اس مجدد رواستی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری متجلی علی، جن کی نگاہ فیض سے اور جن کی چلی قلم کے چند قطرے لے کر میں آپ کو سمندر لگتا. اس علمیے سے کب نکلنا ہے؟ علم آئے تو علمیے سے نکلنا ہے، اور وہ ہمیں ذوق نہیں. یہ بڑی لکھی تقریریں کون سنتا ہے؟ شیخ الاسلام کا علمیہ کیا ہے؟ انہوں نے لکھا تو پڑھتے نہیں، انہوں نے سنایا تو کوئی سنتا نہیں، اور دنیا کے پیچھے لگے. مگر اس گھرانے سے پوچھو نوکری کیا دے رکھی ہے، اس گھرانے سے پوچھو کہ نوکری کیا ہے. اور یارو خدا دی قسمیں ہر ایک نو کسے دی دیکھتے ہیں. پورے تک سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا، سہارا دے. بس بلے شاہ کو مانتے ہیں تو بلے کی بھی مانے. ہم بلے کو مانتے ہیں، بلے کی نہیں مانتے. ہم پیروں کو مانتے ہیں، پیروں کی نہیں مانتے. اس وقت جرم یہ بن گیا ہے کہ کوئی حق بولتا ہے، قسم سے سچ سننے میں ہمت نہیں. سچ سننے میں ہمت نہیں. یہ بھی سرکار بلے شاہ فرمایا نا، سچ آگا تے پامبڑ مچدا ہے. تو بلے شاہ بھی یہی آخیا، مائے نہیں مینوں ملا مارتا ہے. مصطفیٰ آئے تو قرآن بولا، قرآن بولا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مصطفیٰ آئے تو سارے عالمین کی رحمت بن کر، سارے زمانوں کی رحمت مصطفیٰ بن کر آئے ہیں.
لوگوں تمہارے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، تمہاری ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ قربان جائیں حسن و حسین، تم جس جنت کے سردار ہو وہ جنت فاطمہ کے پاؤں تلے۔ اے جنت کے سرداروں، تمہاری جنت قدم فاطمہ میں ہے۔ جس جنت کے سردار حسن و حسین ہیں، ادھر جب ان پیکران ہدایت کو لے کے چلے تھے عیسائیوں کے مقابلے، اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے وجود کے ٹکڑوں کو لے جا، مباہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کو لیا، علی شیر خدا کو لیا، امام حسن کو لیا، امام حسین کو لیا۔ یہ قافلہ جا رہا ہے کن کا؟ الذین انعمت علیہم، یہ وہ آئے ہیں۔ آؤ جب 5 تن سامنے آئے، وہ جو عیسائی تھے انہوں نے جب چہرے کا دیدار کیا تو آپس اپنے پادری سے بڑے سے کہنے لگے ان سے ٹکر نہیں لینی، ان کے اتنے نورانی چہرے ہیں، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو قیامت تک کوئی بچ نہیں۔ اللہ کا دین اور توحید منوانے کے لیے آل رسول 5 تک کا یہ قافلہ کھڑا ہے۔ یہ کون ہے؟ طالبین ہدایت نہیں، اللہ نے ہدایت کے لیے 3، جہاں ہدایت کا ذکر ہوا ہے نا 3 طبقے دیے ہیں۔ ایک ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، ایک ہدایت دکھانے والے ہوتے ہیں کہ یہ ہے راستہ ہدایت کا، اور تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو عین خود ہدایت ہوتے، جو خود ہدایت ہوتے، ان کے پیچھے چلنا ہدایت ہو جاتا ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسی طبقے میں ہیں جو عین ہدایت ہے، جو عین ہدایت ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا بھی اسی طبقے سے ہیں جو خود عین ہدایت نام والے۔ کون ہیں؟ تو پھر قرآن کی یہ آیت بھی آتی ہے من النبیین والصدیقین، آتی ہے یا نہیں؟ بھائی ہم نے اس میدان کی ڈنڈی پکڑی ہے جو کبھی کسی طرف جول نہیں مارے۔ ابو بکر صدیق بھی اسی طبقے سے ہیں جو خود عین ہدایت ہے، عین ہدایت ہے، جن کی سنت کو مصطفیٰ نے اپنی سنت کہا، ان کی سنت کو اپنی سنت کہا، سنت صحابہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا اگر تم حق پہ رہنا چاہتے ہو نا تو میں اپنے وصال کے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری اہل بیت، ان کے ساتھ چمٹ کے رہنا، پھر گمراہ نہیں ہو، بچے گا تمہارا ایمان۔ یہ کشتی نوح کی مانند ہے، تمہارا ایمان بچے گا، جنت تک لے کے جائے، بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔ یہ عین ہدایت ہے، عین ہدایت ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی سیدہ نے وقت کے حکمران خلیفۃ الرسول سے سوال کر کے امت پہ کتنا بڑا احسان کر دیا۔ تمہیں آدھا دین ہی سمجھا دیا، نہیں سمجھے بات؟ ہم سوال کرنے پہ انہوں نے سوال کر لیا۔ سوال کرنا گناہ ہوتا ہے؟ سوال کرنا ہی خطا ہوتا ہے؟ بولے نا ذرا، انہوں نے جب وہ سوال کر رہی تھی تو خطا پہ تھی، کیا سوال کرنا خطا ہے؟ بنایا خدا نے آدم، مٹی سے بنایا، گوندا، روح داخل کی، اٹھایا، فرشتوں کو بتایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتے بولے اتجعل، سوال ہے کہ نہیں؟ کہاں سے بات شروع ہوئی ہے؟ یہ سوال ہی آیا، اللہ کیا تو اسے خلیفہ بنانے لگا ہے؟ یسفک الدماء، یہ تو خون ریزی کرے گا، بندے مارے گا، قتل و غارت کرے گا۔ واہ 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 فرشتوں، جن کی
معصومیت پہ ابھی امت میں کسی کو شک ہی نہیں ہے. سب سے پہلا سوال کس پہ؟ کر کون رہے ہیں فرشتے؟ وہ کس پہ رہا ہے؟ اللہ. کیا تو اس کو خلیفہ بنانے لگا ہے جو زمین پہ جا کے قتل و غارت کری خون ریزی کرے گا؟ اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون. چپ رہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بس جھگڑا یہی ہے، جو بول رہے ہیں نا انہیں بتایا جائے فتنے میں مبتلا تھی یا کسی نے یہ کھولا تھا کہ کون خطا پہ تھا کون حق پہ تھا. نہیں، سوال کرنے والے بھی حق ہیں، جواب دینے والے بھی حق. اور بس یہ عقیدہ اہل سنت، اس سے جو ہٹے گا وہ کم از کم سنی ہے. سبحان اللہ. اس قوم کا کیا ہے، یہ کبھی کسی کو سنی نہیں مانتی، کبھی کسی کو پیر نہیں مانتی. اللہ اکبر. نکل آؤ یار، اپنے آپ کو تو دیکھو، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سورا دے زندگی. میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. یہ اعتراضات سن کے شہید صاحب کیا اہل سنت کا سر شرم سے جھک نہیں گیا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو ڈسکس کیا جائے. میری اپنی جماعت، میرا مسلک، میرا عقیدہ، میری نسبت علی رسول سے اس سے 10 سے مسکرہ برابر بھی فرق نہیں ہو سکتا. میرا عقیدہ میزان کی طرح پورا ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں اس دور میں مجدد رواں صدی کا کارکن ہوں. آج دنیا نہ مانے تو 100 بار نہ مانے، حقیقت لوگوں کو منوا کے اللہ کو ساری دنیا مانتی ہے. اختیار صاحب کو سارا کوٹا لکشن مانتا ہے. بولے ارشاد صاحب آپ کو سارا صوبہ اور سارا قصور مانتا ہے. 313 ہی گئے تھے، 313 ہی گئے تھے نا، باقی تو نہیں گئے تھے. تو کیا 313 لے جانے والا حق پہ نہیں تھا؟ تو 313 کی گل کر دو، ایتھے تے بدراڑا بھی حق پہ جے. کربلا میں جو 72 لے کے گیا تھا وہ بھی حق